إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ ساتھی جو کھنڈ پھنڈ کے بیٹھی ہوں ساتھ ساتھ ہو جائیں، صفیں درست کر لیں تاکہ پھر میں ڈسٹرب ہوں، پیچھے بندے پھر آتے جاتے رہتے، ساتھ ساتھ ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں، پیچھے والے ساتھ آگے ہو جائیں، مکمل کر لیں آپ صفوں۔ یہ رینڈم میں جگہ جگہ جب بیٹھ جاتے ہیں آپ تو پھر پیچھے سے آنے والے بھی رستے میں بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی۔ رمضان کا ہی موضوع چل رہا ہے، وہی رکوع ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک یہ روزے اس لیے اس نے نہیں بنائے، عبادات اس لیے نہیں بنائی اس نے، زکوٰۃ اس لیے نہیں رکھی، حج اس لیے نہیں رکھا کہ تمہیں تکلیف دے۔ یہ جو لوگوں میں تصور ہے کہ الہ جو ہوتے ہیں وہ اذیت سے خوش ہوتے ہیں، اپنی مخلوق کو، اپنے جو تابع لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو اذیت میں مبتلا کر کے ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں، اللہ تمہیں تنگی دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ لہذا ان مذاہب میں نیک وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اذیت دے۔ یہ جو ناریل کے درخت پہ چڑھ کے چلا کرنا اور الٹا لٹک کے کرنا اور پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کرنا، یہ وہ تصور ہے کہ جتنی اپنے آپ کو جو زیادہ اذیت دے گا وہ اتنا گاڈ کے قریب ہوگا، اس لیے کہ گاڈ اذیت پسند ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، نہائے گا نہیں، ننگا رہے گا، زخمی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، بھوکے رہتے ہیں کہ اس سے خوش ہو رہا ہے وہ۔ کہا یہ کنسپٹ ہی غلط۔ اللہ پاک تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جہاں بھی آپشن ملا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں تو آپ نے جو سب سے آسان تھا وہ کیا ہے تاکہ میری امت کے لیے آسان سنت بنے۔ تو وہ ان کے یہاں پھر وہ لوگ ملتے ہیں اذیت پسند۔ ہمارے مذہب میں تو یہ تصور ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز حقیقی ہے، مصنوعی نہیں ہے۔ اللہ مصنوعی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ملمع کاری کو پسند نہیں کرتا، ملمع کاری کا تقوی پسند ہی نہیں کرتا۔ فرمایا تقوی ہا ہونا وہ تو دل میں ہے۔
اذیت میں نہیں ہے. اس لیے آسانی ڈھونڈنا کوئی عیب نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی آسانیوں پہ ہم عمل کریں گے تو تکلیفوں پہ کون عمل کرے گا؟ اگر آپ کے پاس آسان اور تکلیف والوں میں سے ایک آپشن موجود ہے تو آپ آسان اختیار کر سکتے ہیں. نبی نے بھی کیا ہے. اللہ نے اس کو اصول بنایا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اذیت پسند ہوتا تو 12 مہینے ہی روزے رکھواتا. یہ روزے اس نے رکھوائے ہمارے بھلے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے نہیں. نماز ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، وہ الصمد ہے. ہماری عبادت اس کا کوئی بھلا نہیں کرتی، ہمارا بھلا کرتی ہے. اے آدم کی اولاد، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں سنبھال کے رکھتا ہوں، تم میرا اور نفع نقصان نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں جس سے اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ نماز سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ فلاں کام سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے فائدے ڈھونڈنے لگو گے تو اللہ کا فائدہ کسی چیز میں بھی نہیں. تمہاری تخلیق میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. تمہارا فائدہ، یہ روزے تمہارے لیے رکھے گئے. تم شکر کرو کہ اللہ پاک نفس کی غلامی سے تمہیں نجات دے دیتا ہے، دوبارہ تمہارے ہاتھ میں کمان پکڑا لیتا ہے، دے یہ پکڑو. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں. دونوں کو جوڑ کے انسان بنایا اللہ نے. ایک روح ہے، ایک بدن ہے. بدن جہاں سے اٹھا ہے اس کے خمیر میں وہ ساری صفات، مٹی والی سفلی صفات موجود ہیں. وہ مٹی کا حصہ بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ زمین کی طرف لپکتا ہے. روح بلندی کی مکین ہے. انا للہ، ہم وہاں سے آئے ہیں. وہ بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے، یہ زمین کی طرف کھینچتا ہے اور اکثر یہ کامیاب رہتا ہے. چونکہ اسے ہوم کراؤڈ حاصل ہے، وہ یہاں کا وطنی ہے، زمین کا مادے کا پیٹی بھائی ہے، لہذا مادہ اسے کھینچ لیتا ہے. روح بیچاری پردیسی ہے، وہ دیار غیر میں آئی ہے. اس کا کام اس کو بلند کرنا ہے. اس کی مدد کے لیے وہی آتی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا. اے نبی نے ذرا وہ بات بتاؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ذرا اس عالم کا حال انہیں بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی، جن کے ذریعے اس نے بلند ہونا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. وہ ان آیات کی کمانڈ سے نکل بھاگا. انہوں نے کہا رائٹ، اس نے کہا لیفٹ، ان کا آگے، اس نے کہا پیچھے. ہدایت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. جس نے اس کو فالو کیا، جس نے اس کے الٹ کیا. کہا جو قرآن کو امام بناتا ہے سیدھا اس کو جنت میں لے جاتا ہے، جو اس کا امام بننے کی کوشش کرتا ہے اسے جہنم میں دھکا دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.
آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، اس نے ان آیات کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنے علم پر اعتماد کر لیا۔ بچہ جب تک باپ کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے تب تک اغوا نہیں ہوتا۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بڑا پاٹے خان ہو گیا ہے، چالاک ہو گیا، اور ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اسی وقت یا گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کی آیات کی کمانڈ سے نکلتا ہے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ فکان من الغاوین، تو وہ اغوا کیے وہ میں سے ہو گیا، بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم اگر چاہتے زبردستی کرنا تو ان آیات کے ذریعے ہم اسے بلند کر لیتے، لیکن جب اس نے ہی ہمیشہ زمین میں رہنا پسند کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک، میں نے تمہیں اختیار دیا۔ ہر پیدا ہونے والے کا ایک گھر جنت میں، ایک گھر جہنم میں بنا دیا جاتا۔ اللہ جبرن کسی کو جہنم میں نہیں پھینکتا، یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، وہ موقع دیتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، سب کے لیے احکامات برابر آتے ہیں۔ جو ارادہ بندہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا۔ شر کا خدا کوئی نہیں ہے، شر اصل میں خدا کے حکم سے نکلنے کا نام ہے۔ اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، روشنی کی عدم موجودگی اندھیرا ہے۔ روشنی آتی ہے، کہاں ہے اندھیرا؟ ٹھنڈک کوئی چیز نہیں، حرارت کی عدم موجودگی ٹھنڈک ہے۔ ایک ڈبہ لگا ہوا لوہے کا، کیمرہ، آپ لمٹس کے اندر رہیں، وہ کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں دیتا، جائیے آرام سے، بے ضرر لوہے کا ایک ڈبہ ہے۔ جو ہی آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں اب وہ شر بن گیا آپ کے لیے، ٹھکس، اب اس کا تعلق ہو گیا آپ کے ساتھ۔ وہ جو آپ کو چالان ہوا اس ڈبے کا کام ہے یا آپ کا فعل ہے؟ وہ جو 600 کی شر ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ میری گاڑی سے، وہ ڈبے سے نہیں آئی، میں لمٹ کے اندر رہتا، وہ ڈبہ کوئی چیز نہیں، شر کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ اللہ اور رسول کی حدود کے اندر رہیں۔ شادی کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ جب حدود کو پائمال کرتے ہیں وہی شادی شر بن جاتی ہے۔ طلاق کا طریقہ کار طے کیا گیا، جب آپ گھمنڈ میں آ کر حد کو توڑتے ہیں وہ شر بن جاتا ہے۔ شر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی شر ہے، اللہ کی تابعداری میں کوئی شر نہیں۔ تو وہ پھر اغوا ہونے والوں میں سے، بھٹک جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مومن کی روح جنت میں جاتی ہے، یعنی آسمانوں میں جاتی ہے مرنے کے بعد۔ حساب کتاب اسی زمین پر ہونا، یہ زمین نئے سرے سے بنائی جائے گی، بہت سارے پلانٹ اس کے اندر مزید ڈالے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئے آسمان بنے گے، نئی زمین بنے گی، نئے نیچر کے لاز بنیں گے جن میں تم کھائے پیے بغیر 50,000 سال زندہ رہو گے۔ ان لاز کے اندر بندہ آگ میں جلے گا، مرے گا نہیں۔ ان کو آج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
ان کے بارے میں آج کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ماں کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا کے بارے میں نہ کوئی خیال رکھتا ہے نہ کوئی تصور رکھتا ہے، لہذا جو سوال اٹھائے گا وہ سوال غلط ہوگا. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کی روش اختیار کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. وہ سجین میں ہوتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. مومن علیین کا مکین ہے، کافر سجین ہے، قیدی ہے زمین میں، اس کی روح کو یہیں کہیں ڈمپ کیا جاتا ہے. چاہے زمین کے اندر جو کھولتا لاوا ہے نیچے وہاں سے رکھا جاتا، لیکن وہ سجین ہے، قیدی ہے. اس کی کافر کی روح کی ساری صلاحیتیں جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہیں، بلاکڈ ہوتی ہیں. اس کی ایکسیس نہیں ہوتی، قیدی کی ایکسیس نہیں ہوتی. ماں باپ کو نہیں مل سکتا، اولاد کو نہیں مل سکتا. مومن کی روح جو ہے وہ مہمان ہوتی ہے. مومن کی روح اور کافر کی روح کی ایکسیس ایک جیسی نہیں ہوتی. مہمان اور قیدی کے میں فرق ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ مادہ جیت جاتا ہے. ہمارا کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ مادے کے حق میں پڑتا ہے. یہ ہم ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، شیطان نہیں کرتا. وہ کنسلٹنٹ ہے، اس کا کردار کنسلٹنٹ کا. کنسلٹنٹ ہزاروں نقشے لیے بیٹھا ہوتا، فائلوں کی فائلیں. جو پارٹی ان میں سے جو پسند کر لیتی ہے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سیمنٹ سریا آتا اور بن جاتا ہو. شیطان نقشے دکھاتا ہے، تم اوکے کرتے ہو اور پھر اس کو مٹیریلائز کرتے ہو، لون لیتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، پھر اس پہ کام کرتے ہو. شیطان کچھ بھی نہیں خرچتا، وہ صرف نقشہ دکھاتا ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وہ تمنائیں اگاتا ہے، یار یہ ہو جائے کیا بات ہے. وہ جب کپڑے والا کہتا نا کہ بی بی بس یہ آپ نے کپڑے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ کا ذوق بڑا اعلی ہے اور آپ جیسی خاتون ہی اس کپڑے کو پہچان سکتی ہے، تو وہ پھر جتنا بھی مہنگا وہ خرید کے نکلتی ہے وہاں سے. شیطان کہتا ہے یار یہ ملا لوگ تو ایسے ہی ہیں، واقعی تم بڑے عقل مند آدمی ہو، تم نے یہ پروجیکٹ پسند کیا. وہ کنسلٹنٹ ہے. اللہ پاک نے اس کی اس دلیل کو تسلیم کیا. سورہ ابراہیم میں وہ کہتا ہے کہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان، اپوزیشن لیڈر بھی آپ کو پتا ہے نا، پھر تقریر کرتا ہے. پھر وہ کہے گا جی میں بھی تھوڑا سا ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، ان بدبختوں سے. قَالَ الشَّيْطَانُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے سارے سیاسی وعدے تھے، ان کے خلاف کیا میں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، اور مجھے تم پر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی کہ میں تم سے گناہ کرواؤں اور تمہیں جہنم میں پھینک دوں. کبھی نہیں. ہر شیطان پر اللہ نے ایک فرشتہ کوڑا، آگ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس پر مسلط کیا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو تم میں سے کوئی جنت میں نہ جا سکے. وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، وسوسہ ڈال سکتا ہے یار یہ کام کر لو تو کیسا. فیصلہ ہم نے کرنا، کاسٹنگ ووٹ ہمارا.
اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے، اور میں نے جتنے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، اس لیے کہ میرے پاس وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے پاس اس کو پورا کرنے کی طاقتیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، وقت اللہ دیتا ہے۔ کوئی آپ سے وعدہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے، ہم مر جائیں، ہم دونوں موجود ہیں، کوئی اور حالات پیدا ہو جائیں، وعدہ صرف اللہ کا سچا ہوتا ہے۔ ہمارے وعدے کے ساتھ انشاء اللہ لگتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ الا ان دعوتکم، نہ تو میرے پاس دلیل کی طاقت تھی، نہ فزیکل طاقت تھی کہ میں تمہیں کان سے پکڑوں اور تمہیں ٹیکسی میں ڈال کے سینما لے جاؤں، تمہیں شراب خانے لے جاؤں، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ بس میں ہوتا تو ایک بندہ مسجد میں نظر نہ آتا۔ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یار کیا خیال ہے یہ نہ ہو جائے کام، فاستجبتم لی، تم نے میری مانی، میرا مشورہ مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے بلیم مت کرو، بلیم اپنے آپ کو کرو، فیصلہ تم نے کیا تھا، میں نے تو صرف نقشہ دکھایا تھا۔ اور اللہ بھی قرآن میں کیا دکھاتا؟ نقشے ہی دکھاتا ہے۔ وہ نہریں جو مومن کو ملیں گی، فی انہار من ماء غیر آسن، اس پانی کی نہریں جس میں کبھی فنگس نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں اس دودھ کی زمین سے پھوٹیں گی، تیری جنت سے شروع ہوگی، تیری جنت میں ختم ہو جائے گی، اس دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کو پتا ہے 4 دن کی ڈیٹ ہوتی ہے، اگر آپ کا فریج زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے ٹھیک ہے تو 5 دن آپ گزار سکتے ہیں، ورنہ 3 دن میں بھی جواب دے جاتا ہے، سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا لم یتغیر طعمہ، اس کا ٹیسٹ کبھی بدلی نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، زمین سے شراب نکلے گی، بنائی نہیں جائے گی، انگوروں کو ترکایا نہیں جائے گا، گند نہیں ڈالا جائے گا، زمین پانی کی طرح وہ شراب کرے، اس میں شراب والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ولا یصدعون، درد سر بھی نہیں ہوگا، ولا ينزفون، الٹی بھی نہیں ہوگی، لا فیہا غول، اس میں کوئی بکواس بھی نہیں کرے گا، دماغ بھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بار بار ریفائنڈ کیا ہوا نکلے گا، ایسے یعنی صاف شہد موتی کی طرح زمین سے نکلے گا، شہد کے چھتے نہیں ہوں گے، کوئی مکھیوں کے ٹوٹے ہوئے پر اور ٹانگیں نہیں ہوں گی، صفا۔ یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کا نقشہ ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور تمنائیں اگاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جتنے تم سے وعدے کرتا ہے سارے فراڈ ہوتے ہیں۔ الا ان دعوتکم، نبی کیا کرتا ہے؟ نبی صرف دعوت دیتا ہے، جبر نبی بھی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ جبر ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا، بیوی کافر نہ ہوتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر نہ رہتا۔ دعوت دیتے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو۔ نبی نے بھی دعوت دی، شیطان نے بھی دعوت دی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری مان لی، نبی کی رد کرتی۔ فَلَا تَلُومُونِ، مجھے بلیم مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو۔ اللہ نے اس کی اس دلیل کا رد نہیں کیا، اللہ نے یہ تسلیم کیا کہ سوائے کنسلٹنسی کے اور کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں، مشورہ دیتا۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے پہلے شیاطین الانس کا ذکر آیا ہے،
ہمارا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ انسانی شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی پشت پہ وہ شیطان ہوتا ہے. آپ کو پتا نا بڑی بڑی کمپنیاں جو ملٹی نیشنل ہیں وہ ان کے یہاں جو ایجنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستانی ہوتا ہے, یہاں کا مواطن ہوتا ہے, یہاں جو پارٹنر ہوتا ہے. شیطان کی شیطانت کے اندر ہم انسانوں میں سے ایجنٹ ہیں فرینچائزڈ جو یہ کام کرتے ہیں. من الجنۃ والناس شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ملمع کی ہوئی پیتل پہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ایسے پروگرام بنا کے سامنے رکھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, وہ زمین کی طرف جھک گیا. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ بلند کرنے کے لیے آتا ہے, جان چھڑانے کے لیے آتا ہے کہ میرے بندے پھنس گئے دلدل میں, اس مادے کی دلدل کے اندر. کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ تم حاکم ہو. یہ بدن حاکم نہیں ہے, روح حاکم ہے. حلال کو بھی حرام کر کے اس کی ڈیمانڈ پر پابندی لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ یہ طے کرنے کا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا. لوگ سوال کرتے ہیں جی نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, سگریٹ سے روزہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اندر تو نہیں جاتے معدے کے اندر, وہ کہتے ہیں یہیں بس رکھتے ہیں. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا, انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ وہ اضطرار ہے. نسوار جس مقصد کے لیے روزہ ہے کہ بری عادتوں سے ہماری جان چھڑائے, نسوار اس کا حصہ ہے, سگریٹ اس کا حصہ ہے. یہی لت تو چھڑوائی جاتی, ایڈکشن ہی سے تو ہماری جان چھڑائی جاتی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تم کوئی اتھارٹی رکھتے ہو, تمہاری کوئی اہمیت ہے. اصل چیز یہ ہے, اب بات شروع ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بارے میں بندے آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب, تو میں قریب ہوں. میں کوئی دور نہیں بیٹھا ہوا کہ درمیان میں پھر کوئی واسطے چاہیے, کوئی ایکسچینج چاہیے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اسے بھول نہیں گئے ہم. کچھ مذاہب کے اندر یہ خیال ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے, پھر وہ بے پرواہ کھو گیا اپنی خودی کے اندر اور ہمیں دوسرے دیوتاؤں کے حوالے کر دے. کہیں لکشمی دوڑاتی پھرتی ہے, کہیں درگا دیوی ذلیل کرتی ہے, کہیں شاک مال جو ہے کپڑے اترواتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں دوسروں کے حوالے کر دیا. کہ نہیں, ہم تمہارے وسوسوں سے بھی آگاہ رہتے ہیں, ہمارے علم کے بغیر تمہیں وسوسہ بھی نہیں آتا. ہم تمہاری آنکھوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم پا لیتے ہیں. ہم بد نظری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ سوتا نہیں ہے, کوئی لنچ بریک نہیں ہے, کوئی سنڈے چھٹی نہیں ہے, کوئی جمعے کی چھٹی نہیں ہے. وہ عدالتیں پھر چھٹی کر لیتی ہیں, اللہ کی عدالت میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی. وہ تو سب سے زیادہ قریب ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو, یہ جو ملحد ہوتے ہیں نا, جو لوگ فیس بک پہ ہیں انہیں پتہ ہے, کہتے ہیں کہ اچھا تم اللہ کا ثبوت دو, اللہ کے ہونے کا ثبوت دو, دلیل دو.
وہ شخص جو مخلوق ہے اور خالق کے وجود پر شک کر رہا ہے، اس کے بدن پر موجود ہر چیز کا خالق وہ مانتا ہے کہ اس نے جو ہیٹ پہنا ہوا ہے وہ کسی نے بنایا ہوا ہے، اس کا کنڈوم بھی کسی نے بنایا ہوا ہے، بٹن بھی کسی نے بنائے ہوئے ہیں، کپڑا بھی کسی نے بنایا، جوتا بھی کسی نے بنایا، گھڑی بھی کسی نے بنائی ہے، انگوٹھی بھی کسی نے بنائی ہے، وہ نکلی دانت بھی کسی نے بنایا اس کا۔ کہتا مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ 2 درہم کی چپل، کینچی اس کا خالق ہے، اس کا خالق کوئی نہیں ہے۔ کتے کا خالق ہے، اس کا کوئی نہیں۔ یہ مقام ہے اس کا۔ جس کو اللہ پاک نے اپنے وجود کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے، وہ دلیل اکڑ کے کہتی ہے اللہ کوئی نہیں۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ اللہ کی کنہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو اس کے کاموں سے جان سکتے ہیں۔ کائنات کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اللہ پاک نے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو زمین و آسمان میں کیا کیا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود۔ علم سے خدا تم ثابت نہیں کر سکتے، پھول کی پتی تمہیں بتاتی ہے کہ خدا ہے، یہ میرے رنگوں کے شیڈ بنانے والا ہے۔ اور کائنات میں سب سے قوی ترین اور جامع دلیل اللہ کے وجود کی انسان ہے، اور انسان ہی کہتا ہے میرا خالق کوئی نہیں، ثابت کرو کہ میرا کوئی خالق، اور تیرا وجود 6 فٹ کا بتا رہا ہے کہ تیرا کوئی بنانے والا، تیری ریڑھ کی ہڈی سے نکلے ہوئے کیبل وہ سوراخ بتاتے ہیں کہ تیرا کوئی ہے، تیری ڈسکوں کے درمیان رکھی ہوئی واشل بتاتی ہے کہ کوئی ہے، اس کی لوبریکیشن کا سسٹم بتاتا ہے کہ کوئی ہے۔ کہتا ثابت کرو اللہ کلام کرتا ہے۔ جو کلام نہیں کرتا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کلام کیا چیز ہے، اس نے کلام کرنے والا بنا کیسے لیا ہے؟ جو خود نہیں دیکھتا وہ کوئی دیکھنے والا بنا سکتا ہے؟ تیرا دیکھنا خدا کی بصارت کی دلیل ہے، تیرا بولنا تیرے خدا کے کلام کی دلیل ہے، تیرا سننا اس کی سماعت کی دلیل ہے۔ سننے والا ہی سننے والے کو پیدا کر سکتا ہے، کوئی بہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں سننا کیا ہوتا ہے۔ جامع ترین دلیل، کائنات کی عقل مند ترین مخلوق، جس کو اللہ نے اپنی صفات میں سے تڑکا لگایا ہے، جس کے اندر تخلیق کی قوت رکھی ہے تاکہ تو رب کی تخلیق پر ایمان لائے۔ تیرے اندر کریٹیویٹی رکھی ہے، تو رنگ برنگ کی چیزیں بناتا ہے۔ شیر ہے جنگل کا بادشاہ، مگر کچا ہی کھا رہا اور قیامت تک کچا ہی کھائے گا، تکے نہیں بنا سکتا۔ جو بندہ اپنے خالق کے وجود پر سوال اٹھائے، قرآن حکیم اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ تو کیسے بنا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کسی بنانے والے کے بنائے بغیر یہ بن گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ سوال کا جواب دے۔ جب تو رحم مادر میں تھا، بلکہ باپ کے پانی میں جو تو کیڑا تھا دمدار، اس وقت تو نے فیصلہ کیا تھا؟ وہ ملینز کیڑوں میں سے تو نے ووٹنگ کرائی تھی کہ میں نے انسان بننا ہے؟ اس وقت کس نے فیصلہ کیا تھا؟ پھر تو بیٹھ گیا، بننا شروع ہو گیا اندھیروں کے اندر، کبھی تو ایک مخلوق بنتا ہے، کبھی دیکھو تو جونک لگتا ہے، کبھی دیکھو تو بندر لگتا ہے، کبھی دیکھو تو کیا چیز بن کے، تیرے ہفتے کے فوٹو دیکھو تو آدمی گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
وہ سارا تو خود ہی کر رہا تھا. کچی پینسل سے نشان لگتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کے اوپر، پہلے صرف کالے نشان لگتے ہیں، وہاں پھر آنکھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. کان کا سوراخ کوئی سریا رکھ کے بنایا کسی نے، اس بوٹی میں سوراخ بنا آ جاتا ہے، دھاگے کی طرح پتلی پتلی انگلیاں ہوتی ہیں. یہ سارا کام تو کر رہا تھا. کسی نے نہیں کیا. ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیبل کو لے کر آیا ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے، جب تو رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. جب تو کھڑا ہوتا ہے اسی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی جگہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ وہیں دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. اسی میں سے جگہ جگہ جہاں چاہیے وہاں سے کنیکشن نکلتا ہے. جس طرح الیکٹریشین مختلف پوائنٹس رکھتا ہے، اس طرح پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں. ڈسکوں کے درمیان میں واشر رکھی ہوئی ہے جو ابزارب کرتی ہے شاک کو، ورنہ تو گاڑی سے چھلانگ لگا نیچے اترے تو تیری ڈسکیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. یہ تو فیصلے کر رہا تھا، تو نے آرڈر دیا ہوا تھا کہیں راجہ بازار کسی کو. کون تھا جو وہاں فیصلے نافذ کر رہا تھا؟ اللہ نے سوال کیا، عقل مند بنتے ہو نا، ریشنلسٹ بڑے تم، جواب دو. ام خلقوا من غیر شیء، اگر کوئی تیرا بنانے والا نہیں تو پھر ظاہر ہے پتہ چلتا ہے تو نے خود اپنے آپ کو بنایا. ورنہ کہتے جی میں نے کپڑے نہیں سلائے، اس کا بنایا، تو نے خود سیے. سلے ہوئے تو ہیں نا، نہیں سلائے تو پھر خود سیے. دیوار بنی کہتا میں نے میسن سے نہیں بنوائی، نہیں بنائی تو خود بنائی ہوگی نا، دیوار تو موجود ہے، تو موجود ہے نا. بتا کس نے بنایا ہے؟ تیرا کوئی بنانے والا نہیں، پھر تو نے خود بنایا ہوگا. امی سے پوچھ، وہ کروشیا لے کے باہر بن رہی ہوتی ہے تیرا سویٹر، تمہیں کوئی اندر بن رہا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق. اللہ کی تلاش کا زینہ انسان کے اپنے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اپنی ذات کے ذریعے جوڑو. باقی جتنی چیزوں پر پلرز پر کھڑا کرو گے کہیں نہ کوئی دلیل دے کے ان میں سے کسی پلر کو ڈیمیج کر دے گا. آج کل تو آپ ذرا سا کھولیں نیٹ پہ جائیں، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف قسم کی دلیلیں دینے کے لیے. تو خالق تجھے دلیل بنا کے پیش کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تمہیں کائنات میں اپنے وجود کے ثبوت کے لیے بطور گواہ پیش کر کے اس نے کیس ختم کر دیا. باقی ساری گواہیاں اس نے گیو اپ کر دی. وکیل جب کیس چلاتا ہے استغاثے والا تو 15-20 گواہوں کی لسٹ ہوتی ہے، اس میں سے وہ 5-7 گواہیاں کروا کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا کیس مضبوط ہو گیا. باقی گیو اپ کرا دیتا کہ باقی میں نہیں کرواتا. جو انہی گواہیوں پہ آپ نے جو کرنی ہے کراس ایگزامینیشن اس کا کرنا ہے، جو بھی جرح کرنی ہے ان پہ کر لیں، میں بس یہ 5 کرواؤں گا. اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر انسان کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر پیش کیا. سورج کو پیش کیا، اب سورج ہی اکڑ جائے نہیں، سورج کو پیش کیا کہ دیکھو اس کو ذرا، تمہارے لیے روشنی کا کیسا انتظام بنایا ہے. یہ پکڑے ہوئے بھی ہے اپنے سولر سسٹم کو پورے کو، روشنی بھی دے رہا ہے اور جس پلینٹ کو جتنی ضرورت ہے وہاں اتنی دے رہا ہے. اب سورج کو اگر زبان دی جائے اور وہی مکر جائے کہ نہیں میرا تو کوئی بنانے والا نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس رکھی گئی گواہی چھپا لے، مکر جائے، گواہ بیٹھ جائے. کیا گزرتی ہے استغاثے پہ. آپ کہتے ہیں اللہ پاک ان کو اتنی سزا کیوں دے گا، جہنم میں کیوں پھینکے گا. کیا کرے اللہ پاک ان کو، فریج میں رکھے. اللہ نے اپنا گواہ کے طور پر ریکارڈ کروایا کہ یہ بھی میرا گواہ ہے، اور گواہ عدالت میں جا کے مکر ہی جاتا.
اس سے بڑا وار کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا میں تو انہیں انسان نہیں سمجھتا، چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، مومن کے پاؤں میں جتی نہ ہو لیکن وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق۔ اس کی قدر پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھو، جو کہتا ہے لا دمر ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا تباہ کر دیا جائے، وہدمت الکعبہ، کعبے کو ہدم کر دیا جائے، ذالک ایسر علی اللہ من قتل المؤمن، یہ جرم اللہ کے نزدیک ایک مومن کو قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ مومن کو قتل کرنے سے ایسر چھوٹا ہے کہ کائنات تباہ کر دی ہے، جنت پہ حملہ کر دے، اس کو گرا دے، سارا کچھ کر دے، کعبے کو گرا دے جہاں حجر اسود کو چومنے کے لیے دوسروں کی پسلیاں توڑتے پھرتے، وہ پتھر ہے، اس کو چومنا سنت ہے، پانی پینے میں 6 سنتیں، اس کو چومنا سنت ہے، ایک بار چومنا سنت ہے، 6 بار نہ چومنا سنت ہے۔ حضور نے 7 چکروں میں بس 1 بار چوما اس کو، اس چومنے کے لیے، اس پتھر کو چومنے کے لیے تم اس کی پسلیاں توڑتے ہو، دھکے دیتے ہو، مارتے ہو، جس کو اللہ چومتا ہے۔ کلمہ گو کی قدر اللہ کو ہے۔ اگر ہمیں ہو تو ہمارے اندر الفت ہو، ہمارے اندر محبت ہو۔ یہ 2 کلمہ پڑھنے والے جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ پاک دونوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے عربوں میں ایک عادت دیکھی ہو کہ نماز کے بعد ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم السلام، کیف حالک، کیف حال کو سارا کر دیتے۔ یہ بالکل ہی حملہ کر دینا، یہ بدعت ہے۔ یہ اصل میں وہ حدیث ہے کہ جب مومن مومن سے ملتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے اس سے، تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے ان کے ہاتھ ملانے سے کہ دونوں کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ جاؤ تو انہوں نے مجھے خوش کر دیا۔ اور ہم کیا حال کرتے ہیں مومنوں کا، کتنا تعصب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپس میں لنک ختم ہو گیا ہے، سم ہماری جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے، کلمہ کلمے کو کھینچتا نہیں، کلمہ کلمے کو جانتا نہیں۔ تو بات یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق باہر کے دلائل پر نہیں ہے، باہر کے دلائل پر باہر کی دلیل حملہ کر سکتی ہے۔ میرے وجود کے بارے میں مجھے کوئی شک میں مبتلا نہیں کر سکتا، جس طرح مجھے اپنے وجود کے ہونے کا یقین ہے، چاہے کوئی کروڑ دلیلیں دے کہ تم انسان نہیں ہو، میں نہیں مانوں۔ کہے دلیل دو، کہ میرا یہ ماننا، جاننا، پہچاننا کہ میں انسان ہوں میرے لیے سب سے بڑی دلیل۔ یہ شعور، اسی طرح میرے خالق کے بارے میں مجھے کوئی شک میں مبتلا نہیں کر سکتا، میں اس کا گواہ ہوں، چلتا پھرتا گواہ کہ میرا خالق ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا علیم ہے، بڑا خلاق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ شیشہ دیکھو تو کیا کہو؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے، تو میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ ہر بندے کے لیے تعلیم ہے۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو انسان پھر اپنے خالق کے ساتھ رابطہ چاہتا ہے، اور اللہ کی کتاب وہ رابطہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔